آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج کے اس جماعت رضائے مصطفیٰ کے اجلاس میں فروغ مسلک اعلیٰ حضرت کی مقدس محفل میں تشریف لانے والے جملہ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے طلباء، کل کے حفاظ و علماء، ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج پتہ چلا کہ علی پور میں لوگ ایک مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ سلام کرنے پر سوچ سمجھ کر جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم۔ چونکہ علماء کی موجودگی ہے، اس لیے آپ کا قوت حافظہ بھی بہت تیز ہے، سبق بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مرشد برحق سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت موید ملت طاہرہ صاحب تصانیف کثیرہ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے اللہ تعالی تیرا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گی اعدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور پھر فاضل بریلوی نے فیصلہ کر دیا، فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذویہ ابد الدہور وکراما۔ آج میں سوچتا ہوں کہ
آج کے اس اجلاس میں میں اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں کہ میری بات آپ کے اذہان میں محفوظ ہوتی چلی جائے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں پلے، مکہ میں بڑھے، مکہ میں رہے۔ دنیا کے بیچو بیچ مکہ کی سرزمین پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مکہ میں پلے بڑھے رہے اور مکہ ہی میں اعلان نبوت فرمایا اور مکہ ہی سے غلغلہ اسلام بلند فرمایا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ آپ کے سایہ مبارکہ سے بھی کترایا کرتے تھے، آپ کی بات سننا نہیں چاہتے تھے، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریشیوں کو، ہاشمیوں کو، مکہ کے باسیوں کو، والیان مکہ کو، تمام رشتہ داروں کو، کنبے داروں کو، عزیز داروں کو، رفقا کو، احباب کو دعوت دے کر ایک میدان میں جمع کیا، دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا، بہترین مرغن غذائیں کھلائیں۔ اسلام نے اس دعوت کا نام دعوت ذوالعشیرہ رکھا ہے۔ لوگ کھانے کھاتے گئے، تعریف کرتے گئے، کھانے کھاتے گئے، بے پناہ تعریف کرتے گئے کہ آج محمد ابن عبداللہ نے بہترین مرغن غذائیں پکوا کر ہمیں کھلائی ہیں، خوب تعریف کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد، دعوت کے بعد ایک ممبر منگایا، ایک ممبر بچھوایا، اس ممبر پر میرے مصطفیٰ رونق افروز ہوئے۔ میرے مصطفیٰ نے خطبہ دیا۔ میرے مصطفیٰ کے دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے جو خطبہ دیا، اس خطبے کا پہلا جملہ تھا اللہ ایک ہے، اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ اتنا کہنا تھا کہ کوئی گالی دیتا ہوا اٹھا، کوئی مذاق اڑاتا ہوا اٹھا، کوئی تمسخر اڑاتا ہوا اٹھا، کوئی ہوٹنگ کرتا ہوا چلا۔ غرض کے تمام دعوت خور ایک ایک کر کے رفو چکر ہوتے چلے گئے۔ ایسے عالم میں ایک دبلا پتلا منحنی سا 8 سال کا بچہ تھا۔ وہ ننھا سا بچہ کھڑا ہوا، آنکھیں اس کی آشوب کر آئی تھیں، ٹانگیں اس کی پتلی پتلی تھیں، پھول جیسا کھلتا ہوا اس ننھے سے بچے کا چہرہ تھا۔ وہ ننھا سا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا۔ اب آپ اپنی غلامی کا کلمہ پڑھوا کر ہمیں دامن اسلام میں شامل کر لیجئے۔ جانتے ہو اس ننھے سے بچے کا نام کیا تھا؟ اس ننھے سے بچے کا نام تھا علی۔ نبی نے جو پیغام دیا تھا، علی نے اس پیغام کو قبول کیا تھا۔ میرے مصطفیٰ کا کمال یہ تھا کہ جب میرے مصطفیٰ دعوت اسلام پیش فرماتے تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہو جاتا۔ میرے مصطفیٰ نے پھر دعوت اسلام دی، کچھ اور شامل اسلام ہوئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، کچھ اور داخل اسلام ہو گئے۔ اب اسلام پھیلنے لگا، اسلام چمکنے لگا، اسلام پھولنے لگا۔ اب مکہ کے میدان سے اسلام چمک رہا ہے، مکہ کے میدان سے میرے مصطفیٰ دعوت اسلام دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اسلام پھولتا چلا جا رہا ہے۔ مکہ کے میدان سے اسلام چلا تھا،
میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کفاران مکہ نے اتنے ظلم کیے، اتنے ستم کیے کہ اللہ کا حکم آ گیا، اے میرے محبوب آپ ہجرت فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر جا رہے ہیں۔ وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس قدم ناز یثرب کی سرزمین پر پڑ گیا تو یثرب کی تقدیر کو بدلتا چلا گیا۔ اب یثرب نہ رہا، یثرب خوشگوار ہواؤں کا ماحول بن کر مدینہ بن گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کا قدم ناز جب یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کو مدینہ بناتا چلا جائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب مدینہ ہو جائے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ جب تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اب اس میں نہ ہوگا بغض اور کینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ۔ اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اتارا جائے گا تمہارے لیے قرینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ۔ اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا سفینہ تو بڑھا دیا جائے گا تمہاری زندگی کا سفینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ۔ اور جب تمہارا سینہ ہی بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ مدینہ عرب میں ہے؟ ارے یہ کہو کہ مدینے والے کو جہاں یاد کیا جائے وہ وہاں موجود ہے۔ اب اگر تم کلیا چک میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ یہاں موجود ہیں، علی پور میں یاد کر رہے ہو مصطفیٰ یہاں موجود ہیں، چاندپور میں یاد کر رہے ہو مصطفیٰ یہاں موجود ہیں، مالدہ میں یاد کر رہے ہو مصطفیٰ یہاں موجود ہیں۔ تم آپ مصطفیٰ کو مرشد آباد میں یاد کر رہے ہو، مرشد آباد میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم پورے بنگال میں یاد کر رہے ہو تو بنگال میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو بہار میں یاد کر رہے ہو، بہار میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم ہندوستان میں یاد کر رہے ہو، ہندوستان میں موجود ہیں۔ عربستان میں یاد کر رہے ہو تو عربستان میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم قبرستان میں یاد کرو تو مصطفیٰ قبرستان میں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کو تم زمین پہ یاد کرو تو زمین پہ موجود ہیں، اور مصطفیٰ کو تم زمین میں یاد کرو تو زمین میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم جہاں یاد کرو گے وہ وہاں موجود ہیں۔ ہواؤں میں یاد کرو تو ہواؤں میں موجود، خلاؤں میں یاد کرو تو خلاؤں میں موجود، فضاؤں میں یاد کرو تو فضاؤں میں موجود، دریاؤں میں یاد کرو تو دریاؤں میں موجود، صحراؤں میں یاد کرو تو صحراؤں میں موجود، مکانوں میں یاد کرو تو مکانوں میں موجود، میدانوں میں یاد کرو تو میدانوں میں موجود، مسجدوں میں یاد کرو تو مسجدوں میں موجود، عرش و فرش میں یاد کرو، بحر و بر میں یاد کرو، شجر و حجر میں یاد کرو، خشک و تر میں یاد کرو، لال و گوہر میں یاد کرو۔ مصطفیٰ کو تم جہاں یاد کرو گے وہ وہاں موجود ہیں۔ میرے خدا کا وعدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو پسند فرما لیا، مدینے میں قیام کر لیا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مدینے کے میدان کا انتخاب کیا اور مدینے کے میدان سے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب مدینے کے میدان سے دعوت اسلام دی جا رہی ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام چلا تھا مکے کے میدان سے، پروان چڑھا مدینے کے میدان سے،
اب مدینے کے میدان سے میرے مصطفیٰ دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ جب مدینے میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا، تو میرے مصطفیٰ کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے، ان مسلمانوں کی ریاضت کے لیے کوئی مسجد بھی تو ہونی چاہیے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ سے فرمایا، اے علی، میرے ذہن میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے، یہ مسجد کیسی ہونی چاہیے اس کا نقشہ آپ بنائیے۔ مولا کائنات نے، علی مرتضیٰ نے، شیر خدا نے چند دن میں ایک نقشہ تیار کیا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ اب اس نقشے پر ایک مسجد بنی، اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد نبوی شریف۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات سے، علی مرتضیٰ سے کسی نے سوال کیا، اے علی، تم نے اتنی خوبصورت مسجد کا نقشہ کیسے بنا لیا؟ ایسی مسجد تم نے کہاں دیکھی؟ تو مولا کائنات کا جواب سنو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کا نقشہ آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر تیار کیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مولا کائنات کی نظر کا کمال ہے کہ بیٹھے ہیں مدینے میں اور آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی کا نقشہ تیار کر رہے ہیں۔ اب وہ مسجد تیار ہو گئی۔ اب مسجد نبوی کے محراب و منبر سے، مسجد نبوی کے فرش سے میرے مصطفیٰ دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ اب نہ صرف یہ کہ جزیرت العرب میں اسلام محدود رہا، عرب سے نکل کر کے عجم کی دنیا میں بھی اسلام پھیلنے لگا۔ میرے مصطفیٰ دیگر ممالک میں بھی دعوت اسلام بھیج رہے ہیں، قاصد بھیج رہے ہیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیگر ممالک میں بھی اسلام پھیلنے لگا۔ اسلام چلا تھا مکہ کے میدان سے، پروان چڑھا تھا مدینے کے میدان سے۔ جب اسلام کی بے خونی کی جانے لگی اور یزید اسلام کی تصویر کو مٹانا چاہتا تھا، یزید نے جب اسلام کی تصویر مٹانے کی کوشش کی تو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنا لہو دے کر اسلام کو بچا لیا۔ تو یہی تو میں کہنا چاہتا تھا کہ اسلام چلا تھا مکے کے میدان سے، پروان چڑھا تھا مدینے کے میدان سے اور بچا تھا کربلا کے میدان سے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اجمیر کے میدان کو نسبت ہے کربلا کے میدان سے۔ کیا مطلب ہے؟ اسلام کو بچایا ہے امام حسین نے کربلا کے میدان سے، اپنا لہو دے کر پانی بند کیا گیا ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے۔ چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں، سارے جانور پانی پی سکتے ہیں، سارے فوجی پانی پی سکتے ہیں، سارے انسان پانی پی سکتے ہیں، مگر خیمہ حسینی میں ایک قطرہ پانی بھی جانے نہیں دیا جائے گا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اجمیر کا میدان ہے۔ اجمیر کے میدان میں کوئی حسین آرام نہیں کر رہے ہیں، اجمیر کے میدان میں کوئی حسین نہیں لیٹے ہوئے ہیں، اجمیر میں وہ آرام کر رہا ہے جس نے حسین کی شان میں کہا تھا کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اجمیر کے میدان سے حضرت خواجہ غریب نواز نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے، وہ خدمت کی ہے کہ اسلام چلا مکے کے میدان سے، پروان چڑھا مدینے کے میدان سے، بچا کربلا کے میدان سے اور پھیلا اجمیر کے میدان سے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز جب
کرامت دکھاتے تب اسلام آگے بڑھ جاتا۔ امام حضرت خواجہ غریب نواز نے جب کرامت دکھائی تب اسلام آگے بڑھا، تب اسلام پھیلا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا دور ہے، اور اجمیر کی دھرتی پر آنا ساغر پر پہرے بٹھائے گئے ہیں کہ چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں، سارے جانور پانی پی سکتے ہیں، سارے فوجی پانی پی سکتے ہیں، سارے انسان پانی پی سکتے ہیں، مگر خیمہ حسینی میں، خیمہ خواجہ میں ایک قطرہ پانی بھی جانے نہیں دیا جائے گا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب خواجہ کے ساتھیوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس آ گئے، کہا حضور نماز کا وقت ہو رہا ہے، وضو کے لیے پانی چاہیے ہے، ہمارا حلق سوکھ رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی چاہیے ہے، ہمارے جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پانی چاہیے ہے۔ تو اس وقت خواجہ غریب نواز نے یہ نہیں کہا تھا جہاں تم ہو وہاں تو میں بھی ہوں، صرف تمہارے ہی اوپر آنا ساغر کا پانی بند نہیں ہوا ہے، پانی تو میرے اوپر بھی بند ہوا ہے۔ جب تم آنا ساغر کا پانی حاصل نہیں کر پا رہے ہو تو میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ کے ساتھیوں نے یہ ذہن دیا ہے کہ ہم آنا ساغر کا پانی حاصل نہ کر سکیں تو نہیں کر سکتے ہیں، اگر خواجہ غریب نواز چاہیں گے تو آنا ساغر کا پانی ہمیں ضرور حاصل ہو سکتا ہے، ضرور مل سکتا ہے۔ تو تصرفات اولیاء کا عقیدہ اجمیر سے خواجہ غریب نواز نے دیا تھا، تصرفات اولیاء کا عقیدہ اجمیر سے خواجہ نے دیا۔ جب تصرفات اولیاء کے عقیدے پر شب خون مارا جانے لگا اور دیوبند سے جب تصرفات اولیاء کے عقیدے کو دین سے نکالا جانے لگا تو بریلی کے میدان سے امام احمد رضا نے خواجہ کے دیے ہوئے تصرفات اولیاء کے عقیدے پر دلائل و براہین کے انبار لگا دیے ہیں۔ تصرفات اولیاء کے عقیدے پر دلائل و براہین کے انبار لگانے والے کا نام ہے احمد رضا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ نے اپنے خیمے میں نگاہ دوڑائی، دیکھا ایک سوکھا ہوا کٹورا نظر آیا، ایک سوکھا ہوا چھاگل نظر آیا، اپنے مرید کو دیا، اپنے غلام کو دیا، اپنے چاہنے والے کو دیا، اور اتنا کہا کہ جاؤ آنا ساغر سے تم اتنا کہہ دینا کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ میں سوچنے لگا یا اللہ، خواجہ غریب نواز نے مسکرا کر کس انداز سے کہا تھا کہ جا کر اتنا کہہ دو کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ خواجہ کے مرید نے آنا ساغر کے سامنے کھڑے ہو کر کٹورا دکھا کر اتنا ہی تو کہا تھا، اے آنا ساغر تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آنا ساغر میں ایک لہر پیدا ہوئی، آنا ساغر سوکھتا چلا گیا اور خواجہ کے کٹورے میں جمع ہوتا چلا گیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آنا ساغر کا پانی ہی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع نہیں ہوا تھا، اجمیر کی دھرتی پر جتنا کنٹینرز میں پانی اسٹور کر کے رکھا گیا تھا، جتنا پانی سخاووں میں بھر کر رکھا گیا تھا، وہ سارا کا سارا پانی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع ہوتا چلا گیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اجمیر کا پانی ہی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع نہیں ہوا تھا، اجمیر کی دھرتی پر جتنا گایوں، بکریوں، بھینسوں اور اونٹنیوں کو تھنوں میں جتنا دودھ تھا وہ سارا کا سارا دودھ سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع ہوتا چلا گیا۔ اے لوگو، اب جب راجہ کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو مسلمانوں کے خواجہ کے پاس اجمیر کا راجہ حاضر ہے، اے خواجہ ہم پر کرم کر دو، ہم پر رحم کر دو، ہم پر دیا کر دو۔ اے خواجہ ہمارے فوجی پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، ہمارے جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، اے خواجہ رحم کر دو،
آنا ساغر کا پانی چاہیے ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب راجہ مسلمانوں کے خواجہ سے پانی کی بھیک مانگ رہا ہے، تو اے لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز نے اتنی بڑی کرامت دکھائی کیوں؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ خواجہ کرامت اس لیے دکھا رہے ہیں کہ اسلام پھیلانا ہے۔ خواجہ نے کرامت دکھائی، اسلام آگے بڑھ گیا۔ خواجہ نے کرامت دکھائی، اسلام پھیلنے لگا۔ خواجہ نے کرامت دکھائی، اسلام چمکنے لگا۔ خواجہ کرامت اس لیے دکھا رہے ہیں کہ اسلام پھیلانا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں ایک انسان ایسا بھی پیدا ہوا تھا، پیس ٹی وی والا، اس نے کہا کہ حسین اگر ولی ہوتے تو وہ کرامت دکھا کر نہر فرات کا پانی حاصل کر سکتے تھے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کرامت دکھا کر نہر فرات کا پانی اپنے بچوں کو پلانے نہیں گئے تھے، کرامت دکھا کر وہ علی اصغر کو پانی نہر فرات کا پلانے کے لیے نہیں گئے تھے، علی اکبر کو کرامت دکھا کر پانی پلانے نہر فرات کا نہیں گئے تھے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اس لیے گئے ہیں کہ اپنا لہو دے کر اسلام بچانا تھا۔ تو اے لوگوں، اسلام بچانا اور ہے، اسلام پھیلانا اور ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اپنا لہو دے کر اسلام بچا رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر نہر فرات کا پانی امام حسین نوش فرما لیتے تو نہر فرات کا پانی ایسے ہی تبرک بن جاتا مسلمانوں کے لیے جیسے زمزم اسماعیل کو مل گیا تھا تو زمزم مسلمانوں کے لیے تبرک بن گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہر فرات کی یہ تقدیر نہیں تھی، نہر فرات کی یہ مقدر نہیں تھا کہ وہ تبرک بن سکے، اس لیے امام حسین نے نہر فرات کا پانی نوش نہیں فرمایا۔ اب لوگوں نے کہا وہ ولی ہوتے تو وہ کرامت دکھا کر پانی حاصل کر سکتے تھے۔ آج کچھ لوگ، یہ نادان لوگ، امام حسین کی ولایت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ولایت وہ ہے کہ ولایت جن کے گھر کی غلام ہے، ولایت جن کے گھر سے چلی ہے، اس نے انہی کی ولایت کا انکار کیا ہے۔ جب اس نے امام حسین کی ولایت کا انکار کیا تو جانتے ہو کہ امام حسین کی مار اس کو پر کیسے پڑی ہے کہ ہندوستان میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، ہندوستان سے وانٹڈ کر دیا گیا ہے، آج اس کی زبان پہ تالا لگا ہوا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، اسلام چلا تھا مکے کے میدان سے، پروان چڑھا تھا مدینے کے میدان سے، بچا تھا کربلا کے میدان سے، پھیلا تھا اجمیر کے میدان سے۔ خواجہ غریب نواز جب جب کرامت دکھاتے تو اسلام آگے بڑھ جاتا، جب جب کرامت دکھاتے لوگ اسلام قبول کرنا شروع کر دیتے، جب جب کرامت دکھاتے تو اسلام چمکنے لگتا۔ خواجہ کرامت دکھا رہے ہیں، اسلام آگے بڑھ رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے عالم میں جے پال جوگی ہوا میں اڑنے لگا اور خواجہ کو اشارہ کرنے لگا، اے خواجہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی کرامت ہے، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے، اگر تمہارے پاس کوئی قوت ہے، اگر تمہارے پاس کوئی قدرت ہے تو میری طرح ہوا میں اڑ کر دکھاؤ۔ خواجہ غریب نواز نے ایک نظر اڑتے ہوئے کفر کو آسمان میں دیکھا۔ خواجہ غریب نواز نے آسمان کی طرف اڑتے ہوئے کفر کو ایک نظر دیکھا اور دوسری ہی نظر اپنے پاؤں میں پہنے ہوئے جوتی کو دیکھا اور فرمایا، اے جوتی، کفر وہاں اور تو یہاں؟ اتنا ہی تو کہا تھا، اے جوتی، کفر وہاں تو یہاں۔ اتنا سننا تھا کہ خواجہ کی جوتی میں ایک حرکت پیدا ہوئی، خواجہ کی جوتی میں ایک حرکت پیدا ہوئی۔ جوتی بڑھی تو ایسی بڑھی کہ بڑھتی ہی چلی گئی، جوتی چڑھی تو ایسی چڑھی کہ چڑھتی ہی چلی گئی، بڑھی تو ایسی بڑھی کہ بڑھتی ہی چلی گئی، اور پٹا
झपट कुफ्र के सर पे वो बरसने भी लगी। जयपाल जोगी ने भी सर उठा कर देखा तो पुकार उठी फितरत, पुकार उठा जोगी, पुकार उठा नेचर। ए जूती ये तो बता तुझे ये कुव्वत कैसे मिली, ए जूती ये तो बता तुझे ये कमाल कैसे मिला, ए जूती ये तो बता तुझे ये करामत कैसे मिली, ए जूती ये तो बता तुझे ये कुदरत कैसे मिली, ए जूती ये तो बता तूने कौन सी इबादत की, ए जूती ये तो बता तूने कौन सी रियाजत की, ए जूती ये तो बता तूने कौन सा सजदा किया। तो तसव्वुर की दुनिया में जूती ने यही जवाब दिया होगा, ए जोगी मैंने कोई इबादत नहीं की, मैंने कोई रियाजत नहीं की, मैंने कोई मेहनत नहीं की, मैंने कोई सजदा नहीं किया। हाँ हाँ, एक सजदा करने वाले अल्लाह के वली के कदमों को चूमने की सआदत मैंने हासिल की है, इसलिए इतना ऊंचा मकाम मुझे मिल गया है, इसलिए इतना ऊंचा मनसब मुझे मिल गया है। इधर ख्वाजा के साथी हैरान हैं, परेशान हैं, शशदर हैं, अंगुश्त बदंदा हैं और सोच रहे हैं कि आज जोगी ने हवा में उड़कर अपने तफव्वुक का ऐलान कर दिया है। मगर ख्वाजा गरीब नवाज भी ये जहन दे रहे हैं, ए मेरे साथियों घबराना नहीं, ला खौफुन अलैहिम की मंजिल से गुजर रहा हूं। जहां कुफ्र की आखिरी हैसियत होगी वहां कुफ्र के सर पे मेरे जूते की पहली टाप पड़ेगी। और हमने ये देखा कि जब आसमान में कुफ्र परवास कर रहा था तो ख्वाजा की जूती ने आसमान में बढ़ते हुए कुफ्र को दबाया था, मिटाया था। तो फिर दुआ करो, आज फिर जमीन में कुफ्र घूम रहा है, आज फिर जमीन में एक टकले का नहीं दो दो टकलों का कुफ्र घूम रहा है। तो फिर दुआ करो अल्लाह ताला ख्वाजा जैसा बंदा फिर पैदा कर दे जो जमीन में बढ़ते हुए कुफ्र को मिटा दे, जमीन में बढ़ते हुए फैलते हुए कुफ्र को दबा दे। अल्लाह ताला ख्वाजा जैसा बंदा फिर पैदा करे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस्लाम चला था मक्के के मैदान से, इस्लाम परवान चढ़ा था मदीने के मैदान से, इस्लाम बचा था करबला के मैदान से, इस्लाम फैला था अजमेर के मैदान से। ख्वाजा गरीब नवाज जो हैं वो करामत दिखाते जा रहे हैं, इस्लाम फैलता जा रहा है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ख्वाजा की करामत के जरिए फैलने वाले इस्लाम की रूह को जब मुखालिफीन इस्लाम, बागियान इस्लाम, दुश्मनान इस्लाम जब ख्वाजा के फैलाए हुए इस्लाम की रूह को मिटाने की कोशिश करने लगे तो इस्लाम की रूह क्या है? रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर मानना ये रूह इस्लाम है। नमाज में नबी का ख्याल लाना ये रूह इस्लाम है। इल्म गैब नबुव्वत का मानना ये रूह इस्लाम है। रसूलुल्लाह को हयातुन नबी जानना ये रूह इस्लाम है। रसूलुल्लाह का इक़्तिदार इख्तियार नबुव्वत का मानना ये रूह इस्लाम है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब रूह इस्लाम को खींचा जाने लगा, जब रूह इस्लाम को खींचा जाने लगा तो बरेली के मैदान से इमाम अहमद रजा ने रूह इस्लाम को बचाया था। इसलिए हम इस्लाम लाने वाले को भी मानते हैं, इस्लाम फैलाने वाले को भी मानते हैं, इस्लाम बचाने वाले को भी मानते हैं और रूह इस्लाम बचाने वाले अहमद रजा को भी हम मानते हैं। ए लोगों, इस्लाम चला था मक्के के मैदान से, परवान चढ़ा था मदीने के मैदान से, बचा था करबला के मैदान से, फैला था अजमेर के मैदान से और रूह इस्लाम को बचाया गया था बरेली के मैदान से। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज के इस इजलास में हम और आप सब यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारा और आपका सबका यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज के इस महफिल पाक में ज़िक्र अज़कार की बरकत से इस इलाक़े के मुसलमानों के इस्लामो ईमानो अक़ीदे की हिफाजत फरमाए और इन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के कायम करने की बरकत से अल्लाह तबारक ताला इस इलाक़े के तमाम मुसलमानों के इस्लाम व ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए।